السلام علیکم۔ تماشا میرے آگے کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ٹرمپ اور فضا علی، یہ دو نام ہیں۔ آج ہم ان پر کچھ بات کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر بات کی جائے، چاہے وہ کسی بھی پیرائے میں ہو، اچھی بری جیسی بھی، بس بات کا محور ہمیں ہی ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ منصب صدارت سنبھالنے سے پہلے بھی اپنی بے ربط تمناؤں کے باعث خبروں میں رہتے تھے، اور جب انہیں دنیا کے ایک طاقتور ترین ملک کا سب سے طاقتور منصب نصیب ہوا تو خود پسندی کا شعلہ بھڑک کر ایک جوالا مکھی بن گیا۔ آئے روز ان سے منسوب ایسی خبریں سامنے آتی رہیں کہ جنہیں مضحکہ خیز کہا جاتا تھا، لیکن ایسی غیر سنجیدہ سوچ یا رویے کا مالک اگر عالمی طاقت کا سربراہ ہو تو پھر حد سے زیادہ تشویش غالب آ جاتی ہے۔ چلیں ان کے ماضی کو دبا رہنے دیتے ہیں کہ حضرت کا حال اس سے زیادہ تشویشناک حد تک مضحکہ خیز ہے۔ موصوف کے تخیل کی تازہ ترین پرواز مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ ان کی ایک تصویر تھی، جس میں وہ بظاہر جیزس کے روپ میں مریضوں میں شفا بانٹ رہے تھے۔ اس پر ہونے والی بے شمار تنقید کے بعد انہوں نے یہ کہہ کر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی کہ میں تو سمجھا تھا کہ میں اس میں ایک ڈاکٹر بنا ہوا، مطلب کچھ بھی۔ اس سے کچھ ہی دیر پہلے ٹرمپ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کو یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ وہ جرائم سے متعلق کمزور اور خارجہ پالیسی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پوپ ایران جنگ کی مذمت کرتے آئے ہیں اور اسے غیر معقول اور غیر انسانی تشدد کے جنم کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ سوچ کا اندازہ کریں، اور وہ بھی ایک ایسی شخصیت کے سوچ کا جو ایک عالمی طاقت کا طاقتور ترین منصب سنبھالے ہو۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مماثل اپنی تصویر شیئر کر سکتے ہیں تو پھر مسیحیوں کے روحانی پیشوا پر تنقید کون سی بڑی بات ہے؟ اس جہان آرزو میں اور کیا کیا دیکھیے، دست ساقی دیکھیے یا موج صہبا دیکھیے۔ اب آتے ہیں محترمہ فضا علی کی جانب، جو حالیہ ہفتوں میں خاصی وائرل رہی ہیں اور ابھی بھی وائرل چلی آ رہی ہیں۔ موصوفہ کے پاس وائرل ہونے کا کوئی نسخہ کیمیا ہے جو ایک کے بعد ایک وائرل ویڈیو پیش کیے جا رہی ہیں اور ہر ویڈیو کھڑکی توڑ ویوز حاصل کرتی ہے۔ تازہ ترین ویڈیو میں وہ اپنے نو بیاہتا اور سوشل میڈیا کی اٹکل پچھو میں نو آموز شوہر کے ہاتھوں اناج کی بوری کی طرح کندھے پر اٹھائی جا رہی ہیں، اور یہ سب ان کے اپنے ٹی وی شو پر نشر ہوا۔ ستم تو یہ ہے کہ وہ اس کلپ میں یہ فرماتی بھی سنی گئیں کہ ناظرین مجھے یہ شو ختم کرنا پڑے گا، یہ گھر کا کوئی اکھاڑا نہیں ہے۔ ناظرین مجھے شو ختم کرنا پڑے گا، یہ گھر کا کھڑا نہیں ہے۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ مطلب انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ یہ جو حرکت فرمائی گئی ہے یہ بہرحال ٹی وی سکرینز پر کرنے والی نہیں تھی، لیکن کیا کیجئے کہ وائرل ہونے کے چکر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ مادام نے اپنے ایک وضاحتی بیان میں فرمایا کہ ایک چھوٹا سا مومنٹ بنا کانٹیکسٹ کے وائرل ہو گیا، وہ صرف ایک ہلکا پھلکا سپونٹینس جسچر تھا جس کا غلط مطلب نہیں تھا۔ یہاں صرف دو شخصیات کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ دونوں مختلف تہذیبوں، مختلف خطوں اور مختلف سماجی اور طبقاتی پس منظر کی حامل ہیں، اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ میں اپنا یا اپنی فیورٹ ہوں۔ اور یہ رویہ اس مصنوعی ذہانت والی مصنوعی دنیا میں بہت تیزی سے رائج ہو رہا ہے، جہاں عزت و تکریم کے بجائے خود پسندی اور وائرل ہونا گوہر مقصود ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اٹھا کر توڑ ڈالا آئینہ حسن رقابت سے، وہ کل اس بات پر بگڑے کہ ہم سا دوسرا کیوں ہو۔ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں۔